مفتی صاحب، عام طور پر جو مال والے حضرات ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، خیرات کر دینا یا بھیک دے دینا یا کچھ بس دے دو ان کو، اس طرح سے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی دے کے ہٹاؤ، مطلب اس طرح کی بات ہے. تو جو شان سے، جو اہتمام سے اپنی اولاد کا جو معاملہ سلجھاتے ہیں، ویسے ہی اس طرح کی شفقت تو ناممکن ہے کوئی، لیکن اس کا کوئی 1% یا 10% حصہ بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے عام طور پر. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ بند مٹھی جو ہے اس طرح کی مدد کرتے ہیں. تو اس کی طرف تھوڑا سا. بہت صحیح بات ہے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے واقعتاً کہ کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں تو اس انداز سے مدد کرتے ہیں کہ وہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ بالکل میں گرا ہوا شخص ہوں، اب مجبوری کے تحت مجھے ان سے کچھ لینا پڑ رہا ہے. وہ اپنی برتری کا اظہار کرتے ہوئے اور اس کو تحقیر آمیز انداز سے دے رہے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے، اپنی نیکی کو ضائع کر لینے کے مترادف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ نے اور ہدایات دی خرچ کرنے کی، تو اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی نیکیوں کو تم احسان جتا کر اور دل دکھا کر ضائع نہ کر لو. فرمایا احسان جتا کر کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں تو یہ احساس کہ ہاں ہم دے رہے ہیں، ہم ہی تو تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا رہے ہیں، یہ احساس. اور سامنے والے کے ساتھ ایسی گفتگو کہ جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کا دل شکستہ ہو جائے، وہ جا کر اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگ جائے کہ میں اگر غریب نہ ہوتا تو یہ صورتحال سے مجھے دوچار ہونا کیوں پڑتا. بہرحال مجبوری کے تحت گیا، پہلے تو نظر انداز کر دیا گیا، اس کو بھجا دیا گیا، پھر کئی مرتبہ گھما کے پھرا کے دے بھی رہے ہیں تو ایک دم بالکل گرا کے اس کو معمولی سمجھتے ہوئے دینا یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگوں، بے شک ہم نے تم کو مرد و زن کے جوڑے سے پیدا کیا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، مرد اور خواتین تمہارے اندر رکھی ہیں، اور ہم نے مختلف خاندان اور قبائل میں تم کو بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. بے شک تم میں سب سے بڑھ کر مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور مالی اعتبار سے دونوں میں یکسانیت نہیں رہتی ہے، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے. تو آپ اس بارے میں کیا سمجھے؟ اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کو بانٹ دیا. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں فضیلت دی ہے. مال متاع میں سب کو یکساں نہیں رکھا. کیوں؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے کام کرتے رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب کو غریب بنایا ہے، مالدار کو مالدار بنایا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ غریب ہمیشہ غریب ہی رہے گا، مالدار ہمیشہ مالدار ہی رہے گا. کئی ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ رات میں قضا آ گئی، صبح مالدار اتنا فقیر بن گیا کہ تن ڈھانکنے کو کپڑے میسر نہیں آ رہے ہیں. تو اللہ پاک دیا ہے، قادر اللہ ہے، رازق اللہ ہے. یہ یقین رکھتے ہوئے آپ کسی کو دے رہے تو سمجھیں کہ میں اپنا کیا دے رہا ہوں، اللہ نے اس کا رزق میرے پاس بھیجا تھا، میں اس کو اس کا رزق، اس کا حصہ دے رہا ہوں. جب آپ کسی کو دیتے ہوئے یہ سمجھے کہ اس کا حصہ میرے پاس میرے کریم مولا نے بھیجا تھا، اس کی مہربانی ہے کہ جس کا حصہ میرے پاس بھیجا تھا وہ وصول کرنے والا آ گیا ہے، تو آپ دے کر احسان نہیں کر رہے، وہ لے رہا ہے، اس کا آپ پر احسان ہو رہا ہے. یہ احساس اگر اپنے اندر پیدا کریں گے تو سامنے والے کا دل ٹوٹے گا بھی نہیں، اس کی عزت نفس پامال ہوگی بھی نہیں، اور آپ کا پروردگار یقیناً خوش ہوگا، اور ماحول کے اندر ایک خوشگوار فضا قائم ہونے لگ جائے گی.